اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، بھائیو اور بزرگوں، ان دنوں پاکستان اور ریاست کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اور جن لوگوں کا اس کے پیچھے ہاتھ ہے وہ کسی سے بھی ڈکے چھپے نہیں، وہ سب لوگ جانتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو ہمارے کشمیر کے اور پاکستان کے دشمن ہیں ان کے ہاتھوں میں کون کھیل رہا ہے؟ سوال یہ ہے، جو کھیل رہے ہیں وہی اس وقت کی پوزیشن کو طول دے رہے ہیں۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ میں لمبی چوڑی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، مختصر سی اب بات کرنی ہے اور اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے، بہرحال ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے۔ مطالبات سے یہ بات اٹھی، ہر خطے کی عوام کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے مطالبات برسر اقتدار لوگوں کے سامنے پیش کرے، اپنی رائے، اپنے مطالبات صاحب اقتدار تک پہنچائے۔ یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، لیکن بڑھتے بڑھتے یہ بات جنگ و جدل اختیار کر گئی اور اس مطالبات میں کشمیریوں کو کیا ملا؟ ماسوائے بہنوں کے بھائی، ماؤں کے بیٹے، بچوں کے باپ اور وہ لوگ جنہیں ان کی تاریخ کو دبانے کے لیے بلایا گیا تھا، ان کی لاشیں، ریاستی لوگوں کے لاشیں اور پاکستانی رینجرز اور آرمی کے لاشیں دیکھنے کو ملے۔ میرے دوستو بھائیو، یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور وہ لوگ جو اس کے اندر جو کردار ادا کر رہے ہیں، اس بات کو بڑھا رہے ہیں اور اس بات کو غلط الفاظ سے تعبیر کر کے کشمیریوں کو غدار اور کشمیر اور پاکستانیوں کے درمیان ایک خلا کی فضا پیدا کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ کشمیریوں کا اور پاکستان کا عرصہ دراز سے، ایک صدی سے، 80 سال سے یہ رشتہ جو ہے وہ رشتہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور ہمسایہ ہونے کے ناطے ایک ہی جگہ ہم پلے جوان ہوئے۔ پھر آج کون سی بات ہے جس نے ہمیں اس بات پر مجبور کر دیا کہ ہم نے کشمیریوں کو غدار کہنا شروع کیا اور یہ کہا کہ یہ ہمارے روٹی کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں؟ یہ بات کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، خواہ کوئی بھی ہو۔ ہم کھاتے ہیں تو صرف اس ذات کا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور محنت کرتے ہیں۔ 76 سال میری عمر ہے، 9th کلاس میں پڑھتا تھا تو کام شروع کیا، پڑھانا شروع کیا، تغدو کی پاکستان کی سرزمین پر، اور میرا آرمی کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا، اسٹیشنری سپلائی کی، اور اس وقت بھی
آرمی کے جو حالات و واقعات ہیں وہ میرے سامنے ہیں۔ ہندوستان کے ساتھ ملحق مقبوضہ کشمیر، جہاں سے میرے والدین کا تعلق ہے، وہاں سے ہم ہجرت کر کے پاکستان کی سرزمین میں آئے۔ آج بھی ہماری آبائی زمین مقبوضہ کشمیر میں اور آزاد کشمیر دونوں علاقوں میں موجود ہے۔ جب مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے اپنے مطالبات پیش کیے تو ہندوستان کی آرمی نے ان پر چڑھائی کی، گولیوں کی بچھاڑ کی اور انہیں میرے دوستوں بھائیوں تحقیق کر دیا۔ اور اس وقت بھی پوری دنیا کے اندر جن لوگوں نے ان کے حق میں آواز اٹھائی ہمارے سامنے ہے۔ جبکہ مقبوضہ کشمیر میں اسکولوں کے اندر بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا تو اس وقت ہمارے مسلمانوں کا ایک لیڈر جس کا نام یاسر عرفات تھا، جو اس وقت مسلمان قوم کا ہیرو تھا، میرے نزدیک میرے دوستوں بھائیوں وہ زیرو تھا، جس نے جا کر ہندو ایوارڈ لیا۔ کیا مسلمانوں کو یہ یاد نہیں؟ کیا پاکستانی لوگوں کو یہ بات یاد نہیں؟ کیا سیاستدان پاکستان کے یہ بات نہیں سمجھتے؟ آج آزاد کشمیر کے لوگوں نے ایکشن کمیٹی کے نام سے ایک آرگنائزیشن ترتیب دی، اپنے مطالبات لکھے اور برسر اقتدار لوگوں تک اپنے مطالبات کو پہنچایا، اور نتیجے میں انہیں ان کی آواز کو بند کرنے کے لیے میرے دوستو بھائیوں انہوں نے وہ چہیتے جو آزاد کشمیر میں حکومت کرتے رہے 80 سال سے، جو اپنے محلات تعمیر کرتے رہے اور پاکستان سے مفادات اٹھاتے رہے، بجائے پاکستان سے مہیا کیا ہوا سرمایہ انہوں نے اپنی ذات پر صرف کیا، نہ کہ کشمیر کی ترقی پر خرچ کیا۔ آج وہی چہیتے جنہوں نے ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا، فساد کو بڑھایا، ڈیموکریسی کے خلاف ہے، جمہوریت کے یہ بات خلاف ہے۔ دیکھتے نہیں کہ ساری آزاد کشمیر کے لوگ امنڈ آئے ہیں اور وہ ہجوم یہ بات آواز اپنی سے یہ بات آپ کو باور کروا رہا ہے کہ ہم کشمیر کے اور پاکستان کے بھی وفادار ہیں، لیکن آپ جبراً انہیں پاکستان کے خلاف اور غدار قرار دے رہے ہیں۔ یہ حماقت ہے، یہ بیوقوفی ہے، یہ غلط بات ہے۔ کبھی بھی کسی تحریک کو بزور شمشیر، بزور بندوق کی نالی سے اسے دبایا نہیں جا سکتا۔ عقل سے کام لو، عقل کے ناخن۔ سوچو، تنہائی میں بیٹھو، سوچو، یہ جو پالتو کتے ہیں آپ کے، وہ چند کتے جو برسر اقتدار رہ کر نہ آج تک 80 سالہ دور میں انہوں نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ میں نے جب حصہ لیا عملی طور پر سیاست میں تو اس وقت میرے والد ماجد، والد مرحوم جو دنیا میں آج نہیں ہیں، وہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے ممبر تھے۔ میری ان سے بات ہوا کرتی تھی۔ میں جب FA کی کلاس میں تھا، سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا، تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں، جہاں آپ جس جماعت کے آپ ممبر ہیں، انہوں نے آج تک کشمیر میں اپنی ریاست کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ٹھوس
ثبوت ہے؟ ٹھوس بات آپ میرے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ لیکن رب کعبہ کی قسم میرے والد ماجد نے یہ بات تسلیم کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے کی گئی امداد سے اپنے تو گھر بھر لیے، تجوریاں بھر لیاں، لیکن انہوں نے ہماری ریاست کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میرے دوستو بھائی، اس وقت میں نے اپنے والد محترم کو یہ بات کہی کہ میں آج کے ایچ خورشید مرحوم کو، اس وقت وہ حیات تھے، راولپنڈی کے اندر میں مل کر آیا، جس میٹنگ میں عبد المجید ایڈووکیٹ، صوفی آزاد اور سردار رحمۃ اللہ، یہ سب آج مجھے نہیں معلوم کہ اس دنیا میں ہیں یا نہیں۔ بہرحال ان کی موجودگی میں نے لبریشن لیگ کو، میرے دوستوں بھائیو، جوائن کیا اور آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کو خیر بات کہا۔ پھر میں بیرون ملک آ گیا، 50 سال سے زائد عرصے سے بیرون ملک ہوں، اپنی محنت و مزدوری کر کے اپنی بال بچوں کی پرورش کر رہا ہوں۔ کسی کا ہم پر کوئی احسان نہیں۔ امریکہ کی سرزمین نے مجھے الحمدللہ بہت کچھ دیا، جس کو ہر مسلمان، جس کے ذہن کو واش کیا گیا ہے، وہ اٹھتا ہے اور وہ مورد الزام ہر بات میں امریکہ کو ٹھہراتا ہے، جبکہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر نہیں دیکھتے کہ آپ لوگوں نے، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، آپ کیوں نہیں عقل سے کام لیتے؟ آپ کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ غلطی کریں خود اور لعنت بھیجیں شیطان پر۔ اسے شیطان بنا رکھا ہے جو بے شمار ملکوں کی امداد کر کے اللہ کی رضا حاصل کر رہا ہے، اللہ کو خوش کر رہا ہے۔ پالیسیوں میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، پالیسیاں اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں۔ آج پاکستان کی سرزمین پر عدالتیں قرآن و سنت کے خلاف قوانین پاس کر رہی ہیں، کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی کو اپنی جان، مال، عزت اور اپنے خاندان کے افراد سے پیار و محبت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر کوئی بات کی تو ہم ان کی بھینٹ چڑھ جائیں گے۔ یہ درندے، یہ جنگل کے درندوں سے بھی سخت درندے، یہ ہماری تکہ بوٹی کر دیں گے، جس طرح آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے۔ میں بھرپور انداز میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے وطن عزیز کی پاک فوج کے سربراہ حافظ عاصم منیر صاحب سے کہ حافظ صاحب، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آپ سے پہلے جو آئے وہ دنیا سے چلے گئے، ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، لیکن انصاف کا ہاتھ دامن سے نہ جانے دیں۔ انصاف کیجئے، اور جو یہ پالتو کتے ہیں، خدا را ان کو مزید پالنا چھوڑ دیجئے۔ یہ ماش سوائے خوش آمد کے، یہ خوش آمدی ٹٹو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپ غریبوں کا ساتھ دیں، غریبوں کی آواز سنیں، اور جس تحریک کو آپ نے کالعدم قرار دیا ہے، یہ جمہوری طرز کے خلاف ہے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے کشمیری ہیں جو ان کی آواز بن چکے ہیں۔
اور یہ بات بھی کہتا چلوں، میرا لاکھ اختلاف لبیک تحریک سنی تحریک سے، لبیک یا رسول اللہ سے، لیکن حقیقت میں یہ بات ہے کہ وہ بھی بینک ووٹ میں جو ہے وہ آگے جا رہی تھی، انہوں نے بھی بینک ووٹ ان کا بن گیا، وہ بھی میدان سیاست میں اترے، تو انہیں بھی میرے دوستو بھائیوں غور کیجئے، انہیں بھی عملی میدان سے ہٹا دیا گیا، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے۔ کیا وہ سب کے سب غدار پاکستان تھے؟ مذہبی اختلاف ہو سکتا ہے، سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، علاقائی اختلاف ہو سکتا ہے، جغرافیائی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ طے کرتا چلا جائے۔ سوچئے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے حضور حاضر دماغی سے، اے اللہ ہماری رہنمائی فرما، اے اللہ ہم اس طرف نہ بڑھیں جو راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ آپ سے قرآن ہے، اس قرآن کو سمجھتے ہیں، جو وہ کتاب مقدس جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی، اور اس کتاب کا جو تقاضا ہے وہ بھی آپ سمجھتے ہیں۔ پھر چند بدکماش لوگوں کے ہاتھوں ریاستی عوام پر ظلم و جبر، ظلم و بربریت یہ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ مذاکرات کا راستہ جو ہے اس پہ آئیے اور ان سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کریں، بہتر یہی ہے قوم کے لیے، ہمارے لیے۔ اور وہ لوگ جو آج مینڈک کی طرح ٹان کر رہے ہیں، صحافت میں ہوں یا سیاستدانوں میں، کشمیریوں پر مختلف آوازیں کس رہے ہیں، یہ لوگ وقت کے ساتھ میرے دوستو بھائیوں وقت کے یہ موسمی ٹان کرنے والے ہیں۔ حقیقت میں ان کا نہ پاکستان سے کوئی تعلق ہے نہ کوئی ریاست سے تعلق ہے۔ اگر ریاست کے ہمدرد ہوں تو ریاست اور پاکستان کے درمیان مفاہمت کی بات کریں، اچھی بات کریں، جوڑنے کی بات کریں، لیکن نہیں، ہر وہ بات کی جاتی ہے، ہر اس بات کو طول دیا جاتا ہے جو ہمارے درمیان نفاق پیدا کرے، دوری پیدا کرے، اور دوری جو ہے وہ دشمن کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور دشمن ہمارا جو ہے جسے 80 سال سے ہم نے آنے والی ہر بچے کے ذہن میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، جبکہ اسلام کے اندر یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام تبلیغ کے لیے، یہ دین خدا بندی دین کے لیے، اس تبلیغ کے لیے، قتل و غارت کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، وہ جو اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے اس کے سامنے آپ سیسا پلائی دیوار بن جائیں، اس کی ان حماقتوں کا اسے سبق دیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن صرف اور صرف خطے حاصل کرنا اور چڑھائی کرنی اور ناحتے لوگوں پر ظلم و ستم کرنا اور علاقوں کو فتح کرنا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ دین خدا بندی صرف اور صرف دعوت دین کے لیے ہے، دوسروں سے اپنا کردار منوانے کے لیے ہے، اپنا اخلاق شو کرنے کا ہے کہ ہم اخلاق میں، لین دین میں، ہم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک بہترین مثال بن جائیں، یہ ہے دین خدا بندی۔ دین خدا بندی یہ نہیں ہے
یہ ہندو بھی دشمن ہے، یہ بھی دشمن ہے، وہ بھی دشمن ہے. یہ دشمنیوں کو پالنے کے لیے نہیں بلکہ دشمنوں کو مٹانے کے لیے یہ دین آیا ہے. میں آخر میں یہی بات کہوں گا، خدا را دل کی گہرائیوں سے جس طرح آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے کشمیریوں کو اپنے سینے سے لگا رکھا، جس طرح آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہر میدان میں کشمیریوں کے پشت پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے، پاکستان کا وجود رہے گا، ہم کشمیریوں کے ساتھ رہیں گے. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو تو پھر اس کو اور ایک قدم اور آگے بڑھیے. وہ لوگ جو شر پسند ہیں ان کا محاسبہ کیجیے، لیکن میرے دوست و بھائیوں، برسر اقتدار لوگوں سے یہ میری صدا ہے کہ آگے بڑھیے اور ان کو سینے سے لگائیے. جب کسی کو دشمن آپ ڈکلیئر کریں گے تو وہ آپ کا دوست نہیں پھر رہے گا. دوست بنانا ہے تو پھر اپنے اخلاق سے، ٹیبل ٹاک سے، اچھے الفاظ سے اسے ثابت کریں کہ ہم آپ کے ہمدرد ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں. جب تک یہ ثابت نہیں کریں گے وہ کبھی بھی آپ کا دم نہیں بھرے گا. وہ آپ کے سامنے سیسا پلے دیوار بن کے دشمن کی طرف تو لپٹ سکتا ہے، آپ کی طرف نہیں لپٹے. یہ یاد رکھنا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ جس طرح 80 سال سے ہمارا رشتہ قائم ہے، آگے بھی اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے وہ بنائے گئے مقدمات، یہ ایکشن کمیٹی پر لگائی گئی پابندیاں، یہ لبیک یا رسول اللہ کے تحریک کو قلعدم قرار دے کر اپنے طرف سے بہت بڑا آپ نے کام کیا، مارکا مارا ہے، لیکن اس کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے. یہ بھی انتقامی کارروائی کا نتیجہ تھی. انتقامی کارروائیاں نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہمدردی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ لوگ آپ کے ساتھ ملیں، ان کے اندر وطن کی محبت پیدا ہو، نفرت نہیں. خدا را نفرت نہ پھلائیں. مودت، اخوت، محبت، یہ جذبات جو ہیں ان کو اتنا بھرپور اس کی تبلیغ کریں، اپنے آپ کو نمونہ بنائیں اس چیز کا کہ آپ سے لوگ محبت کرنے لگے. وما علینا الا البلاغ المبین.